اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 15 سے 19 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آگے پہنچانے والا بھی بنائے پروردگار۔ جو ہم نے پڑھا ہے نا، رسول اللہ کی مدد کرنا ہے، ہمیں ان کی مشن میں مدد کرنا ہے، تو مدد ایسی ہوئے گی نا کہ ہم خود پڑھیں گے پھر آگے پہنچائیں گے، تو یہ مدد ہے۔ اگر لوگوں نے ہمیں نہیں پہنچایا ہوتا تو بتائیے پھر آگے آپ لوگوں کو بھی نہیں پہنچتا، تو اب آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے تو اب آپ بھی دوسروں کے لیے چراغ بن جائیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آیت نمبر 15 میں بات ہو رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے کتاب والو، تحقیق آیا ہے تمہارے پاس رسول ہمارا، ظاہر کرتا ہے تم پر بہت سی چیزیں جن کو تم چھپاتے تھے کتاب میں، اور درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں کو، بے شک تمہارے پاس آئی ہے اللہ کی طرف سے روشنی، کتاب ظاہر کرنے والی۔ تو اب جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیا ٹائٹل کیا ہے، یا اہل الکتاب، یعنی کہ اہل الکتاب کسے کہتے ہیں؟ جوش اور کرسچن، یعنی کہ یہود اور نصارہ کو یہاں اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس جو ہے وہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی آخری کتاب قرآن لے کر آگے ہیں، ہے نا۔ تحقیق تمہارے پاس ہمارا رسول ظاہر کرتا ہے تم پر بہت سی چیزیں جس کو تم چھپاتے ہو، یعنی کہ اب تمہارے جو باتیں آپ کو پتہ نہیں وہ کس طرح سے بدل دیتے تھے، چھپاتے تھے، تو اب اللہ کے جو آخری نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آخری کتاب کے ساتھ وہ آ کے آپ پہنچ چکے ہیں، اور اہل کتاب قرآن تمہیں ہدایت دینے آیا ہے، یعنی کہ تمہیں جو ہے تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے آیا، تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے نہیں آیا، تو لہٰذا یبین ظاہر کرتا ہے تم پر بہت سی چیزیں جن کو تم چھپاتے ہو۔ تو جب بھی دیکھیں کوئی نبی، نیا نبی آتا ہے نا، ایک زمانہ گزرتا ہے دوسرا رسول آتا ہے، تو جب بھی کوئی نیا رسول آتا ہے تب ان کا مشن کیا ہوتا ہے، ان کا کام کیا ہوتا ہے، تو جو اس درمیان ایک نبی سے دوسرے نبی کے درمیان میں جو شرک، بدعت، بہت سارے رسومات پتہ نہیں کیا کیا آ جاتے ہیں نا، پیدا ہو جاتے ہیں، تو جب وہ نبی آتے ہیں تو وہ ان کو دور کرتے ہیں، ان کو دور کر دیتے ہیں۔ تو جو دین مطلب اس میں جو خلط ملط عقائد نئے اور بدعت جو کچھ بھی پیدا ہو جاتے ہیں، وہ نیا نبی آ کے ان چیز خرافات کو وہ اس کو دور کر کے سمجھے اس کے اوپر سے دھول مٹی کچرا ہٹا کے ان کو اصلی شکل ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، دوبارہ لوگوں کے سامنے بالکل تازہ ترین دین جو ہے نا وہ صاف ستھرا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے سامنے ہیں، دیکھو جن لوگوں کو تم یعنی کہ بھلا چکے تھے، تخفوہ تم چھپاتے تھے کتاب میں نا، تم نے بہت ساری چیزیں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ یہ تو لوگ بھلا چکے تھے، اپنے کتاب کا حصہ خود ہی بھول گئے تھے، اور کچھ کو چھپا چھپا کے رکھا تھا، کچھ ورڈز کے ساتھ یہ لوگ چینج کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہے نا، حتتن رائنا، کیسی کیسی یہ لوگ باتیں دبا کے چھپا کے باتیں کرتے تھے، کچھ لفظی باتوں کو یہ لوگ بدلتے تھے، اور بعض دفعہ الفاظ صحیح ہوتے تھے مگر اس کے معنی بدل دیا کرتے تھے تاکہ لوگ جو ہے نا سمجھ نہیں پائیں، معنی بدلتے تھے، اور اپنی خواہشات ان سب کے پیچھے کیا مین مقصد تھا؟ اپنی خواہشات نفس کو پورا کریں، وہ جو چاہیں نا بس وہ کریں، ہمارا اقتدار رہے، یعنی کہ جھوٹ موٹ کہہ کے وہ نصاروں کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، ادھر مسلمانوں کے اوپر وہ کرے ہوئے، بس ہمارا اقتدار جو ہے نا وہ ٹاپ پہ رہے، تو اس کے لیے انہوں نے ہر طرح کی برائیاں اپنا لی تھی۔
تو جس طرح دیکھیں آج ہر ایک کے پاس، جس طرح آپ کے پاس، میرے پاس الحمدللہ قرآن شریف ہے، میں اور آپ ہم اپنی انڈیویجولی پڑھ سکتے ہیں، مگر ایک زمانہ تھا یہود و نصارہ کے پاس نا اس طرح قرآن، ان کا انجیل اور توریت ان کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ ڈپارٹمنٹ صرف علماء کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور لوگوں کو علم نہیں ملتا تھا، بس جو علماء ان کے سناتے تھے، بتاتے تھے، بس اتنا ہی ان کے پاس علم ہوتا تھا۔ تو جن کی وجہ سے نا علماؤں کے پاس سارا کنٹرول تھا، اور جو چاہے وہ اپنی مرضی کی بیان دیا کرتے تھے۔ تو علماء اپنی مرضی کی جب بات بیان کریں گے تو بتائیے، لوگوں کو تو علم ہی نہیں، تو وہ سمجھتے تھے جو ہمارے علماء کہتے ہیں، انسان ٹرسٹ کرتا ہے نا، ان پہ ٹرسٹ کرتا تھا، وہ کہتے تھے اب یہ کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، تو لوگ ان کو ہی ٹھیک سمجھتے تھے۔ مگر اب اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب اللہ کے رسول تشریف لا چکے ہیں، تمہارے اندر کی جو خرابیاں ہیں، جو بڑی 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 برائیاں تم میں پیدا ہو گئی تھی نا، وہ تم کو دور کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم چھپاتے تھے کتاب میں، اور بہت سی باتیں تم کو جو تم چھپاتے تھے وہ بتا رہے ہو، بہت سی چیزوں کو اللہ کے رسول درگزر بھی کر رہے ہیں۔ تو تمہارے جو مین ایشو تھے جن کی وجہ سے عقیدہ، دین کی جسے کہتے ہیں نا بنیاد، اس کو ان کے اوپر جو گرد آ گئی تھی اس کو رسول اللہ نے دور کر دیا، ظاہر کر دیا، اور جن کو وہ اور بہت ساری چیزوں کو آپ نے درگزر کر دیا، یعنی کہ حقیقت کو سامنے لائے جو ضروری تھی، اور بہت سی چیزوں کو کیوں گزر کر دیا کہ وہ کوئی اتنا باتیں کی ضرورت نہیں تھی اس کو کلیئر کرنا۔ جب انسان موٹی موٹی باتیں بیس کو سمجھ جاتا ہے نا، تو چھوٹی چھوٹی باتیں خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہے، ہر ایک بات کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، انسان خود بہت کچھ سمجھ جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ جب اصل دین لوگوں کے سامنے آ گیا تو یہ مقصد نہیں تھا کہ ان کی ہر بات کو سامنے لا کے ان کو شرمندہ کیا جائے نا، ان کو شرمندہ بھی کرنا کا مقصد نہیں تھا، اس لیے بہت ساری باتوں کو درگزر بھی کر دیا تھا۔ اور جو عقل مند ہوں گے تو یقیناً وہ جو اچھی باتیں تھیں پکی پکی، ان کی مد نظر اپنی دوسری غلطیوں کو بھی انسان دیکھ لیتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد جاءکم من اللہ، اور بے شک تمہارے پاس آئی ہے اللہ کی طرف سے روشن کتاب ظاہر کرنے والی۔ تو اب اللہ کا جو رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہ آئے ہیں ان کے ساتھ کیا یہ روشن کتاب، اللہ کا رسول نے ہمیں نور ہدایات دی نا، قرآن سے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول آئے، روشن کتاب لے کر آ گئے، تو اہل کتاب کو جو اللہ نے روشنی عطا فرمائی تھی نا، اس کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ سب جانتے ہیں انہوں نے اپنی توریت انجیل کو کیا کر کے اپنی ہدایت کو خود اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا، تو اپنے آپ کو اندھیروں میں لے کے چلے گئے، اس کو انہوں نے ضائع کر دیا، اندھیرے میں چلے گئے۔ تو اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی، جو قرآن ہے وہ ایک روشنی ہے، قرآن میں حکمت بھی ہے، شریعت بھی ہے، دونوں چیزیں اس میں ہیں جو انسان کو کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے، انسان کی عقل کو اندھیرے سے نکال سکتی ہے۔ اندھیرا سمجھ رہے ہیں نا، ایک ڈارکنیس سے مطلب ہے شرک اور بدعت کی ڈارکنیس، گناہوں کی ڈارکنیس ہے نا، اس سے جب قرآن کی آیات آئی ہیں، جو روشنی آئی ہے، تو انسان شرک و بدعت سے نکل کے روشنی میں آتا ہے، اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے، جو قرآن ہے ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح تم نے ایک انسان بن کے رہنا ہے۔ اس وجہ سے وہ کیا ہے، وہ نور بھی ہے، اور کھلی ہوئی واضح کتاب ہے، کتاب مبین بھی ہے، وہ نور بھی ہے اور کتاب مبین بھی ہے، کھلی واضح کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کتاب سے اب تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اب ہے آیت نمبر 16، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ دکھاتا ہے اس کی جو تابع ہوئے اس کی رضا کی سلامتی کی راہیں، اور اس کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی میں اپنے حکم سے، اور اس کو چلاتا ہے سیدھی راہ پہ۔ اس آیت میں قرآن کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے کہ تم پر ایمان لے آئیں، تم اس پر ایمان لے کے آ جاؤ، اس قرآن پہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی میں گزارو، یعنی کہ یہد اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے تم کو کہ آئے، اللہ کی طرف سے روشنی ہے نا، ہدایت دی اس کی جو تابع ہوا، جو روشنی جو آئی ہے اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ تم پہ سلامتی آ جائے،
تم اس کے جب تابع ہو جاؤ گے، تم اس کی اطاعت کرو گے، اللہ کے رسول کی، قرآن کی، تو تم پہ کیا آ جائے گی؟ رضواناً سبولن سبیلا، سبولن سبیلا نہیں کہ تم اللہ کی رضا کا سلامتی میں آ جاؤ گے، تم سلامتی میں آ جاؤ گی۔ یہ جو تمہارے اندر فرقہ پرستی آ گئی ہے، ایک دوسرے سے اتنی بغض عداوت آ گئی، جیسے ہم ابھی پچھلی آیت میں پڑھ کے آئے، کتنی ایک دوسروں سے نفرت آ گئی ہے، فرقہ پرستی میں تم لوگ گرفتار ہو گئے، ایک دوسرے سے جنگ و جدال میں آ گئے ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ تم یہ اندھیروں میں، جہالت میں تم لوگ چلے گئے ہو۔ تو یہ قرآن کی جو روشنی آئی ہے تمہیں اندھیروں سے نکال کر کیا لے آئے گی؟ روشنی کی طرف آئے گی، تمہیں اس میں آگے بڑھنے کی، صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے اس پہ تمہیں چلنے کی تمہیں توفیق عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ اور کیا؟ سلامتی کی راہ ہے، اور ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی میں، اور اپنے حکم سے ان کو چلاتا ہے سیدھی راہ پہ۔ اور پھر جب تم کو سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق ملے گی تو اللہ تو دیکھیں اپنی رحمت عطا فرما رہے، کتنی دفعہ ہر نبی آتے ہیں اور ان کے لیے کتنی رہنمائی ہوتی ہے، مگر اب شرط یہ ہے کہ اللہ تو چاہ رہے ہیں، اللہ نے رسول بھیج دیا، قرآن بھیج دیا، مگر اب شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر بھی تو تڑپ ہو نا، اللہ تو دینا چاہ رہا ہے، ہمارے اندر بھی تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم بھی آگے بڑھ کر تھام لیں، سیدھا راستہ پائیں، اللہ کے نور کے قریب آنے کی کوشش کریں ہم۔ کیونکہ دیکھیں سیدھا راستہ تو ایک ہی ہے، اللہ نے تو کہہ دیا ایک ہی ہے، مگر جو اندھیرے ہیں، گمراہی ہے، وہ ہر طرف ہمارے نا چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اور تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ دور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تم اس کے قریب آئیں گے، تم جتنا نور کے قریب آئیں گے، یعنی کہ قرآن، روشنی، اللہ رسول کے تم جتنا قریب آؤ گے نا، تم اندھیروں سے تم دور ہوتے چلے جاؤ گے، جہالت کے جو اندھیرے ہیں اس سے تم دور ہو جاؤ گے، اور آنکھوں پہ جو روشنی ہے، دیکھیں بہت سارے اندھیرے ہوتے ہیں، کیسی ہمارے خاندان کی رسم و رواج، روایتی کیسے پٹی بندی ہوتی ہے نا، بعض لوگ آپ نے دیکھو کہ کتنے وہ ہوتے ہیں اپنے خاندانی رسم و رواج کو بدلنے تیار نہیں ہوتے، تو ان کی جو خاندانی رسم و رواج کی پٹی ان پہ بندھی ہوئی ہے نا، تو اس پٹی کو اگر وہ کھولیں گے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے سلنڈر کریں گے، اپنے نفس سے نکلیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم روشنی کی طرف آؤ گے، اس روشنی کی قدر کرو، یہ اللہ کی طرف سے تمہاری بڑی نعمت ہے زندگی میں۔ اگر تمہیں کوئی قرآن کی دعوت دے رہا ہے تو دیکھیں اب اس سے یہی سمجھ آتا ہے نا کہ آپ نے قرآن کی دعوت دی تو اب یہ روشنی آپ پھیلا رہے ہیں، اب سامنے والے کے اندر بھی تو اٹریکشن ہو نا، کہ وہ بھی دلچسپی ظاہر کرے، اس کے اندر بھی لگن ہو، تبھی تو وہ اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آئے گا۔ تو اس روشنی کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے قدر کرو۔ اندھیرے بہت طرح کے ہوتے ہیں، دیکھیں شرک ہے، بدعت ہے، غفلت کی زندگی ہے، منافقت کی زندگی ہے، گناہوں کی زندگی ہے، شک و شبے کی زندگی ہے۔ تو یہ سب کیسے دور ہوگا؟ یہ اندھیروں سے ہم کیسے نکل کے صراط مستقیم پر آئیں گے؟ صرف اور صرف یہ روشنی جو قرآن کی روشنی ہے نا، وہی ہمیں اندھیروں سے نکالے گی۔ جب ایک ونس ہمارے اندر یہ قرآن کی جبز ہو جائے گا تو ہماری زندگی سے جو شک و شبے ہیں، جو غفلت ہے، جس طرح ہم اپنے دن اور رات کو ضائع کر رہے ہیں، ہم اس کو آرگنائز بنائیں گے، زیادہ تر وقت اپنے دین کے لیے دیں گے اور کم وقت اپنی دنیا کے لیے۔ اگر دنیا کے بھی کام کر رہے ہیں تو اس میں سے دیکھیں ہم مائنس کر لیں گے، اگر غیبت کر رہے ہوں گے تو ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم جن پارٹیز میں جاتے تھے اب آپ دیکھیں ہم خود ایوائڈ کریں گے، کہ جو دنیا پرست لوگ ہیں ہم ان سے ملنا کم کر دیں گے، ہے نا، ایسے رسمی طور پہ ہم ان سے بات چیت رہ جاتے، خود بخود ایک نا آٹومیٹکلی آپ کی نا اس پہ دوری آ جائے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ روشنی، قرآن کی روشنی کی وجہ سے جو غفلت سے ہم نے جو دنیا پرست دوست بنا کے رکھے تھے، ان سے ہمارا خود ہی حجاب آنا شروع ہو جائے گا، غفلت سے ہم جاگ جائیں گے، جو گناہوں میں ہم مبتلا تھے اس کی جگہ ہماری اچھائیاں آنا شروع ہو جائیں گی، منافقت ہمارے اندر سے انشاءاللہ ہماری وہ دور ہونا شروع ہو جائے گی، تو ایک گمراہی کے اندھیروں سے ہم نکل کے کیا آ جائیں گے؟ سلامتی کے راستے پہ آ جائیں گے، انسان غلطیوں سے محفوظ ہو جائے گا، اور گمراہی کے اندھیروں سے صرف وہ لوگ نکل سکتے ہیں جو اس کی قدر کریں گے۔ یاد رکھیے جو قرآن کی قدر کرے گا، مین سمجھے گا، وہی جو ہے نا نکلیں گے، کیونکہ جن کے اندر اللہ کی پہچان، اس کو راضی کرنے کی تڑپ
ہوگی نا, تڑپ جس کے اندر ہوگی, وہی تو صرف اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے گا, اس کے پیچھے نہیں چلے گا. تو یہ توفیق ہدایت کا دروازہ اسی کے لیے کھلے گا. اگر کوئی نہیں چاہے گا, وہ صرف اپنی ہی خواہشات کے پیچھے چلے گا, تو یہ دروازہ اس کے لیے نہیں کھلے گا. اور یہ نعمت جو دیکھیے اللہ کے حکم سے, اللہ کی اذن سے حاصل ہوتی ہے, ہر کسی کو نہیں ہوتی, صرف ان کے لیے جس کو اللہ کی جستجو ہوتی ہے. ہم بظاہر لوگوں کو اندر کا معاملہ ہم نہیں سمجھ, لیکن اندر تو اللہ دل نیت سب جانتا ہے نا. اللہ جانتا ہے کہ کس کو کتنی تڑپ ہے میرے دین کی, میری محبت کی. تو اللہ کے جو قانون ہے, اللہ کی جو حکمت علم ہے, اللہ کا علم سب پہ چھایا ہوا ہے, اس علم کے ذریعے سے پھر اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. آپ نے دیکھا کیسے کیسے گناہ گار ہوتے ہیں اور کیسے پلٹ کے دین کی اسلام کی طرف آ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر تڑپ چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں ہماری نظر میں بڑے اچھے ہوتے ہیں, مگر ان کو کبھی بھی ہم نے دیکھا ان کو پلٹ نہیں رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب اللہ ہے, اللہ جانتا ہے کہ کس میں تڑپ ہے, تو اللہ دے دیتا ہے. تو اب اس آیت سے میں نے آپ نے اپنی زندگی کے لیے کیا لیسن ملی, دیکھیے ہدایت کس کو ملے گی, کون اندھیروں سے نکلے گا؟ ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا کی خواہش مندی رکھتے ہیں, حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ دنیا میں ہم دیکھیں گے کہ ہم انسانوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے. ہم اپنے پیاروں کو خوش کرنے کے لیے, ان کے ناز اٹھانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں کہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں, مگر اللہ کو راضی کرنا, اس کی رضا حاصل کرنا, اس کو خوش کرنے کے لیے ہمیں کون بتائے گا کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں, وہ کیسے اللہ ہمارا خوش ہوتا ہے. تو یہ گائیڈ ہمیں کون کرتا ہے؟ ہمارا قرآن کرتا ہے. اللہ کے رسول نے ہمیں وہ طریقے بتائے ہیں کہ ہم اپنے رب کی رضا کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. قرآن پڑھنے سے ہمارے سامنے بہت سارے دروازے کھل جاتے ہیں, نیکیوں کے راستے کھل جاتے ہیں, اور نیکی کرنے کی پھر کیا ہوتا ہے, ہمیں توفیق مل جاتی ہے. تو قرآن کا جو علم ہے نا, وہ ہمیں جنت کا راستہ دکھاتا ہے. تو جو اس پر چلے گا وہ کیا ہے, اللہ نے کیا کہا, وہ سلامتی میں آ جائے گا. اللہ کی رضا جو حاصل کرے گا وہ خوش نصیب ہے. تو اللہ سے میری اور آپ کی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرما جس سے آپ ہم سے راضی ہو جائیں. اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے ملا دے جو آپ سے محبت کرتے ہیں. اللہ ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دے دے جس سے آپ راضی اور خوش ہوتے ہوں, جس سے آپ کی ہمیں محبت مل سکے انشاءاللہ تعالی. اب آیت نمبر 17, اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بے شک کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تو وہی مریم کا بیٹا مسیح ہے. تو کہہ دے پھر کس کا بس چلتا ہے اللہ کے آگے اگر وہ چاہے کہ ہلاک کرے مسیح بن ابن مریم اور ان کی ماں کو, جتنے لوگ زمین میں ہیں, اور اللہ ہی کے واسطے آسمانوں کی سلطنت و زمین کی ہے, جو کچھ ان دونوں میں پیدا کرتا ہے جو چاہے, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس آیت میں جو ہے نصارہ سے جو غلط عقیدہ, جو کرسچن ہیں انہوں نے جو غلط عقیدہ بنا لیا ہے نا, اس کی مثال بیان ہو رہی ہے. انہوں نے مطلب تو حد ہی کر دی, مطلب نصارہ نے تو حد ہی کر دی ہے. دین اسلام کی آپ کو پتہ ہے نا بنیاد کس پہ ہے؟ ہمارے دین کی بنیاد ہے توحید پر, ایک اللہ ہے نا, اسی پہ تو بنیاد ہے ہمارے دین کی. دوسرے دینوں سے کیوں مختلف ہے ہمارا دین؟ کہ ہم ایک اللہ کی ہم ماننے والے, ایک اللہ کا وجود کو ماننے والے. انہوں نے کیا کیا ہے, اسی جو مین کاز ہے نا, اس کا روٹ جسے کہتے ہیں جڑ, اسی پہ انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کھلاڑی مار دی, یا سمجھ لیجیے پاؤں رکھ دیا اسی کے اوپر نا. تو اللہ سبحان کے بجائے کیا کہتے ہیں کہ مسیح, نعوذ باللہ, مسیح جو مریم کے جو بیٹے ہیں اس کو خدا بنا لیا. تو یہ انسانی دیکھیں فطرت کے بھی خلاف چیز, اور انسان کی عقل بھی جو ہے نا اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتی اگر سنجیدگی سے سوچیں. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوچو تو یہ کیا کہتے ہیں, تم اپنی زبانوں سے کتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ تم کی مخلوق کو خدا کا بیٹا بنا دیا. کتنی بڑی بات ہے. زبان سے کفر کہہ رہے ہیں یہ لوگ, کفر کو اپنے بیان کر رہے ہیں, کتنی بڑی بات کر رہے ہیں. انہوں نے جو ہے نا ابھی تک اللہ کی عظمت, اللہ کی شان کو پہچانا ہی نہیں ہے, ٹھیک طور پہ جانا ہی نہیں ہے. تو قرآن میں دیکھیے سب
سے زیادہ سخت الفاظ اگر ہمیں کہیں ملتے ہیں نا تو یہ آیت ہے۔ اس پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بڑی شدید وعید عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، بے شک کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ تو وہی مریم کا بیٹا نعوذ باللہ مسیح ہے، تو کہہ دے پھر کس کا بس چلتا ہے۔ یعنی کہ اتنی سخت انہوں نے بات کی ہے۔ پروردگار فرماتے ہیں نعوذ باللہ کہ جو ہے یہ تم جو ہے حضرت عیسیٰ کو جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کا نعوذ باللہ بیٹا بنا دیا ہے، خدا بنا دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ زمین پر یعنی کہ جسمانی جو ہے نا، جسمانی طور پہ جو ہے وہ خدا کے وجود پہ وہ یہاں آ گئے، یعنی کہ ان کے اندر حلول کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس میں، وہ یہاں اس جسمانی طور پہ دنیا میں آ گئے، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ بالکل ٹھیک ہے، توحید کے خلاف نہیں ہے۔ پلس یہ بھی کہتے ہیں ہم تو کوئی شرک نہیں کر رہے ہیں، ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، اور اللہ اور مسیح ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں ایک میں اندر مل چکے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے نعوذ باللہ یہ اس کو خدا بنا لیتے ہیں۔ تو عیسائی نے نا دیکھیے حضرت عیسیٰ کی شخصیت کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے غلو، جسے کہتے ہیں نا غلو کرنا، اپنی حد سے بڑھ کے، اللہ نے کہا وہ رسول ہے، انہوں نے ان کے مقام کو جب اونچا بڑھایا، اپنے ہاتھوں سے سب کچھ ڈسٹرب کر لیا، کیا سے کیا بنا دیا حضرت عیسیٰ کو نا، اور وہ الجھتے چلے گئے، کیونکہ جب آپ اندھیروں میں آ جائیں گے تو ٹمک ٹولیاں ہی ماریں گے نا، آپ کو تو روشنی نہیں ہے، آپ نے تو غلو کر کے حد سے بڑھ کر اپنے آپ کو اپنے اندھیروں میں لے کے آ گئے، تو حد اپنے ہاتھوں سے وہ الجھتے چلے گئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پہ خدا بنا رہے ہیں، کسی نے تین میں سے ایک کہہ دیا کہ تین میں سے یہ ایک ہے، اور کچھ نے مسیح کی راہ مطلب بیچ کی راہ نکال لی کہ انسان بھی کہتے ہیں اور خدا کا بیٹا بھی مانتے نہیں، کہ ایک بھی ہو الگ الگ بھی، یعنی کہ ان کو ایک بھی بنا دیا، دونوں مل کے ایک ہو گئے، اور الگ الگ بھی کر دیا۔ تو جو لوگ دیکھے ہیں حضرت عیسیٰ کے معجزات دیکھ کر، وہ یہی ان کو کنفیوژن تھا نا کہ انہوں نے خدا بنا دیا، جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر خدا سمجھ بیٹھے، انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دے دیا۔ ایکچوئل میں نا یہ ایک اللہ کی صرف ایک معجزہ تھا، جس کو دیکھنے والی آنکھ ہو نا تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ خدا اس سے بھی زیادہ بڑا ہے نا۔ جب معجزے میں اتنی بڑی بڑی کرامات اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے تو آپ سوچیں دینے والے کی کیا قدرت ہوگی، ہے نا۔ اگر دیکھنے والی آنکھ ہوگی نا تو ان عظیم معجزہ جو اللہ کے دیکھ رہے تو اس کا ایمان بڑھے گا کہ یا خدا، جب ایک اللہ انسان کو اتنا دے سکتا ہے تو دینے والے کے پاس کیا ہوگا۔ تو یہ کس قسم کی، کتنے کم عقل ہیں یہ لوگ، انسان کے معجزے دیکھ کر اس کو خدا بنا دیا، یعنی کہ انسان کی چیزوں کو خدا بنا کے بھیجے۔ عقل مند وہی میں نے آپ کو کہا نا، وہ ہے جو ان معجزات کو دیکھ کے خالق کی عظیم عظمت کو دیکھتا اور اپنے ایمان کو اور بڑھاتا، نہ کہ آپ جو ہے وہ ٹریپ میں آ کے آپ شیطان کے راستے پہ چل دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے جو ہے یہ کیا کر دیا ہے۔ تو ہم پہ دیکھیے اسی لیے ہم سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، قل هو اللہ احد، ہے نا، اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی کو جنے گا، ہے نا۔ تو ہمارا عقیدہ ہم مضبوط کرتے ہیں، اللہ بے نیاز ہے، وہ سب سے الگ ہے، اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ وہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کوئی اس کا رشتہ دار ہے۔ تو یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھو، تم نے اس طریقے سے کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ کہہ دو رسول، آپ کہہ دیجئے پھر کس کا بس چلتا ہے اللہ کے آگے، اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح مریم کو، مریم کو، یعنی کہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو، جتنے لوگ ہیں زمین میں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو بتا دیجئے تمام قدرت کس کی ہے، کس کا ہے پاور اس پوری کائنات میں، قدرت کس کی ہے، اللہ کی ہے، سب اس کی مخلوق ہیں، جس کو چاہے وہ پیدا کرے، جیسا چاہے پیدا کرے، اس کی مرضی ہے، اس کی مخلوق ہے، وہ چاہے ایسا کرے پیدا ویسا کرے، اور جس کو چاہے مار دے، ختم کر دے۔ تو حضرت عیسیٰ بی بی مریم کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بی بی مریم کو
منٹوں میں ہلاک کر دے، کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیے یہ بھی نہیں کہا شہید کر دے گا، میں ہلاک کر دوں گا، میرا بس چلے گا، میں سب کچھ کر دوں گا، اور تمام چیزوں کو جو تم دنیا اور آسمان کی درمیان یعنی کہ پوری کائنات سمجھ لیجئے، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سب کو منٹوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ختم کر دے گا، سب اس کی قدرت میں ہے، کوئی چیز اس کے حکم سے باہر نہیں ہے۔ جب ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے تو پھر وہ خدا کیسے بن گئے؟ یہ مخلوق ہے میری، تم اس کو خدا بنا رہے ہو، میں منٹوں میں ختم کر دوں گا۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا، ساری بادشاہت جو ہے وہ زمین و آسمان جو کچھ اس کے درمیان ہے، اللہ منٹوں میں سب کچھ بنا کے بھی ختم کر سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، اللہ ہر چیز پہ کنٹرول کیا ہوا ہے، سب اس کے انڈر میں ہے، جو کچھ بھی ہے نا سب اس کے انڈر میں ہے اور اسی کی ملکیت ہے۔ وہ کیسے خدا بن گئے آخر جب ہر چیز کی جو جتنا زمین اور آسمان میں ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ اللہ، اور ہر چیز کیا ہے؟ اس کی ملکیت ہے، اس کی ہے وہ۔ جب وہ اس کی چیز ہے تو وہ کہاں سے خدا بن جائیں گے؟ مالک جو ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے، مخلوق کب سے خدا بننے چلی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جو ہے جو چاہے جیسا چاہے، اللہ کی مرضی ہے، جو چاہے جیسا چاہے پیدا کر دے، یعنی کہ بغیر باپ کے پیدا کر دے، اللہ کی مرضی، اللہ جو چاہے کر دے۔ تو اب اس سے یہ کہاں سے تمہارے پاس دلیل نکلتی ہے کہ اگر بغیر باپ کا پیدا ہوگا تو وہ خدا بن جائے گا؟ یہ کہاں کی لاجک ہے؟ خدا بن گیا، خدا کا شریک بن گیا، یہ کہاں سے ہو گیا؟ وہ چاہے تو یہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے نا، بی بی مریم تو ان کی ماں تھی، آدم کو دیکھو، آدم کو تو بغیر ماں اور باپ کے اللہ نے پیدا کر دیا، تو کیا اب اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ خدا بن جائیں گے؟ کہاں پہ تم لوگ بہکے جا رہے ہو مطلب نا۔ اور اگر ان سب کو ختم کر دے نا، اللہ سب کو اس نے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم کر دے تو کون ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بتاؤ کون ہے جو ہے اس اللہ تعالیٰ کو تم کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز پہ جو ہے وہ اللہ قادر ہے اللہ تعالیٰ۔ اب آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں بھائی اللہ ہم سب کا جو ایمان اور عقیدہ ہے نا وہ مضبوط رہے، ایک اللہ پہ رہے پروردگار۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، چاہتے تو ان میں بھی پیدا کر سکتے تھے لیکن یہ اللہ کا احسان ہے، تو ہم ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ آیت نمبر 18 میں کہا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں یہود اور نصارہ ہم بیٹے ہیں اللہ کے اور اس کے پیارے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے پھر کیوں عذاب کرتا ہے تم پر اللہ؟ تمہارے گناہوں پر کوئی نہیں بلکہ تم بھی آدمی ہو، اس کی مخلوق ہیں، بخشتے ہیں جس کو چاہے، عذاب کرے جس کو چاہے، اور اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ اب پھر ایک اور ان کی جو ہے نا بڑی خوش فہمیاں یہاں اللہ تعالیٰ ان کی دور کر رہے ہیں، یعنی کہ یہود اور نصارہ، پھر انہی سے مخاطب ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں ہمارے عقائد کو درست کیا جا رہا ہے، اب یہ تو ہسٹری تھے نا، یہ تو گزر گیا۔ اصل مقصد یہی ہے ان باتوں سے کہ امت مسلمہ جو تم لوگوں کو نیو پاور اور عہدہ دیا جا رہا ہے تو ان کی غلطیوں سے لیسن لو کہ ان کے اندر کیا کیا کمزوریاں اور کیا کیا پیدا ہو گئی تھی۔ تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہود اور نصارہ کیا کہتے تھے؟ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، یعنی کہ مقصد ان کا کہنے کا یہ ہے، جو چہیتے بیٹے اس قسم کے جو الفاظ آتے ہیں نا ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے، نعوذ باللہ، یہ نہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے، بلکہ اتنی محبت اللہ ہم سے کرتا ہے جیسے کوئی انسان اپنی اولاد سے کرتا ہے نا۔ سب آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے اللہ نے ان کے ناز نخرے اٹھائے بنی اسرائیل کے، کتنی انہوں نے غلطیاں کی ہیں، کتنی بدتمیزیاں کی، ہر دفعہ اللہ ان کو اگنور کرتے ہیں اور ہر دفعہ ان کو رحمت سے نواز دیتے ہیں۔ تو اتنے جب ہوتے ہیں نا بچوں کے ناز نخرے، جب کسی کے ماں باپ بہت اٹھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اسپوائل ہو جاتے ہیں۔ یہی حال بنی اسرائیل کا ہوا، تو یہ بھی نا اسپوائل ہو گئے۔ وہ کہتے تھے ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کیا کیا ہمارے لیے نہیں کرتا، ہمیں کتنی عزت دیتا ہے، ہمیں کتنا اعزاز دیتا ہے۔ تو وہ ایسا کیوں کہتے ہو؟ تو وہ ایسا کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم چوزن پیپل ہیں، اور تھے وہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
تو بجائے عاجزی آنے کے وہ اسپوائل ہو گئے، اور اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ رسول اللہ سے، اور یہ سب اور بھی جتانے کے لیے باتیں کرتے تھے کہ رسول اللہ سے اب اپنے آپ کو نا اونچا دکھائیں۔ اہل کتاب کو یہ زوم تھا نا، یہ فخر تھا ان کو کہ اپنی کیا کرتے تھے، ان کی اسی فخر نے، اسی خوش فہمیوں نے جو ہے نا ان کو اپنی ذمہ داریوں سے دور کر دیا، اور انہوں نے گمان کیا ہم تو بھائی چہیتے ہیں اللہ کے، نیک ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، اس وجہ سے ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے اطاعت کرنے کی، جنت تو بس ہماری ہے، ہمارا ہی ہے، بس پیدائشی حق ہے ہمارا، جنت تو ہمیں ہی ملے گی نا، ہم نہیں جانا ہے جنت میں، اور تو بس دوزخ میں تو ہم نہیں جائیں گے، اگر بالفرض اگر ہم چلے بھی گئے نا تو ہم کیا چند دن جائیں گے پھر نکل کے آ جائیں گے، یہ ہم آلریڈی سب پڑھ کے آ چکے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ ان کو یہی کہہ رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا تم بہت چہیتے ہو، تمہیں بڑے زوم ہو، تو اب یہ بتاؤ پھر کیوں تم کو اللہ عذاب دیتا رہا تمہارے گناہوں پہ؟ آخر تم اتنے فیمس، اتنے لاڈلے ہو، تمہیں عذاب کیوں آتے رہے؟ یہ بتاؤ تم ذرا۔ کیا تو ان کی تو اب یہ ان کی اپنی ہسٹری جو ہے نا ان کو جواب، انہی کی اپنی ہسٹری سے، ان کی تاریخ سے ان کو جواب دیا جا رہا ہے، اگر تم خدا سے اتنے محبوب ہو، اتنے چہیتے ہو، تو اس دنیا میں تمہارے کیوں کام نہ آئی؟ یہ بتاؤ یہ چاہت کیوں کام نہ آئی؟ تمہارے پاس تو بس عذاب ہی آئے۔ قرآن میں تو جگہ جگہ تمہارے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب تم نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، سرکشی کی، تو اللہ نے تم کو عبرت ناک سزائیں دی ہیں، دنیا کی، قوم کی، مطلب ایسی ایسی سزائیں دی ہیں جو تمہاری ایسی مثالیں نہیں ملتی ہیں۔ کبھی تم کو سور بنا دیا، کبھی بندر بنا دیا، کبھی تم غلامی میں جکڑے ہوئے ہو، کیسے فرعون کے غلام بنے ہوئے تھے، کیسی تکلیفیں سہ رہے تھے، اور جب اللہ نے ان کو صحرائے سینا میں لے کے آئے، نافرمانی سے 40 سال یہ بھٹکتے ہی رہ گئے، ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اور بہت سی ان کی لسٹ ہے، آپ کو پتہ ہے انہوں نے بچھڑے کی جب معبود کو خدا بنائے تو اللہ نے کہا تھا قتل کرو ایک دوسرے کو، کتنی بڑی بڑی ان کو سزائیں ملی ہیں۔ اگر تم اتنے نبیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے تمہیں کوئی اللہ کی طرف سے جو ہے کوئی بھی مطلب تم کیا سمجھ رہے ہو، تو پھر تمہیں ان عذابوں سے تم کیوں نہیں بچ سکے؟ بتاؤ، کیا تمہارے پاس کوئی پروف ہے، کوئی اللہ کا لیٹر آیا ہے تمہارے پاس کہ تمہیں کچھ نہیں ہوئے گا دوسروں کو ہوگا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ اللہ نے تمہیں ایسا کہا ہے؟ تم اگر ایسا ہے تو تم بتاؤ تم عذابوں سے تم کیوں نہ بچ سکے؟ اب آگے ہی بات ہو رہی ہے کہ بل انتم، کوئی نہیں بلکہ تم بھی ایک آدمی ہو، اس کی مخلوق ہو، بخشے گا جس کو چاہے، عذاب دے گا جس کو چاہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس طرح خدا کی ساری مخلوق ہے اس طرح تم بھی اس کی مخلوق ہو۔ یاد رکھو اللہ کی محبت صرف انہی کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں پہ ایمان لے کے آئیں گے، پلس اچھے اعمال کریں گے۔ اسی طرح تم بھی اگر اللہ کے چہیتے بننا چاہتے ہو تو تم نے بھی یہی عمل کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وہ چاہے جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، اور واسطے اللہ ہی کی ہے آسمان و زمین، آسمان تو مغفرت اور عذاب خدا کے اختیار میں۔ یاد رکھو کہ اپنے علم سے، اپنی حکمت سے، اللہ کا علم چھایا ہوا ہے، اللہ کی حکمتیں، جس کو مغفرت سمجھتا ہے، جو ڈیزرو کرتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا، تو جو مغفرت کو ڈیزرو کرتا ہے اس کی مغفرت ہوگی، اور جو سزا کا مستحق ہوگا اس کو سزا ملے گی۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمارے باپ دادا کی سفارش یا ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم چوزن پیپل ہیں، ہم بچ جائیں گے دنیا میں، یہ سب چل گیا، اللہ کا جو عہد ہے تم نے توڑا، اللہ کی نافرمانی کی، تم کو وہاں پہ اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ دیکھیں دنیا میں تو بہت سارے نکل آتے ہیں نا، جان پہچان نکل آ گئے، پیسہ کام آ جاتا ہے، بیچارے غریب اور جو بے قصور ہوتے ہیں وہ پس جاتے ہیں، جس کے پاس پاور ہوتا ہے اور پیسہ ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا میں تو سب چلے گا، سفارش بھی چلے گی، لیکن آخرت میں ایسی کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، صرف اعمال ہوں گے، اور ایمان اور اعمال کی بیس پہ ہی سب کچھ ہوگا۔ اور اللہ آخر میں کہہ رہے ہیں اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان و زمین کے، جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور ہر ایک کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ ہی کا آسمان ہے، زمین ہے، اور زمین میں جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہوا، پانی، درختیں، اسپیس، ستارے، اب جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، انسان ہیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں،
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو کچھ بھی ہے اس کے درمیان سب خدا کی چیزیں، سب خدا کا ہے، سب کو خدا ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یاد رکھو ہر ایک کو فنا ہے اور ہر ایک کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، بھاگ کر کوئی کہیں نہیں جا سکتا، اور نہ اس کی کائنات میں کسی کا حصہ ہے، یہ اللہ کا ہے سب کچھ، کوئی اس میں شریک نہیں ہے۔ یاد رکھنا اللہ ہی کے سامنے تم نے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے تمہیں کھڑے ہو جانا ہے، اور لہٰذا کسی کی سفارش کی امیدیں مت لگا کے رکھو۔ ہاں اللہ جس کو حکم دے گا سفارش کا وہ اللہ کی مرضی ہے، مگر تم اپنے ذوم میں مت آ جاؤ۔ جب انسان یہ چیزوں میں چلا جاتا ہے نا تو عمل سے دور ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اپنے عقائد کو درست رکھو، سفارش کا حکم بھی اللہ ہی دے گا، تو اللہ ہی کی طرف تم کو پلٹ کے جانا ہے، تو لہٰذا اپنے عقائد کو درست کرو اور اپنے اعمال کرو۔ اب یہ آیت نمبر 19 ہے، یہ لاسٹ ہے۔ اے کتاب والو تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا، تم پر کھولتا ہے تمہارے رسولوں کیا ہے، اور رسولوں کی انقطاع کے بعد کبھی تم کہنے لگو کہ ہمارے پاس کوئی نہ آیا خوشی یا ڈر سنانے والا، سو تمہارے پاس خوشی اور ڈر سنانے والا آ چکا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے، اے اہل کتاب آپ لوگ سمجھ گئے نا کہ یہود و نصارہ سے بات ہو رہی ہے، اور تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے ہیں نیک لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے اور برا کام کرنے والوں کو عذاب کا ڈر سنانے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کو پتہ نا کافی نبی آئے، اور آخری نبی ان کے کون تھے بنی اسرائیل کے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے بیچ میں، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ آلموسٹ 500 یا 500 ہاف 600 واللہ عالم اتنے سالوں کا گیپ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک کتاب والو تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا، یعنی کہ جو اتنا گیپ آ گیا تھا نا، اب ہم نے تمہارے پاس رسول بھیج دیا جو تمہیں کھول کھول کے تمہیں بتا رہا ہے کہ تم کہنے، مگر تمہارے پاس بتا رہا ہے کہ تم اچھے کام کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، برے کام کرو گے تو تمہیں جہنم ملے گا۔ تو بیان کرتا ہے تمہارے لیے مسلسل ٹھہر جانے کے بعد رسولوں کے کہ کوئی نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا، تو اب ایسا تمہارے پاس کوئی حجت، کوئی اللہ تعالیٰ ایکسکیوز نہیں چھوڑنا چاہتا کہ اب یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ تم کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکو گے کہ ہمیں تو کوئی نہیں آیا ہمارے پاس خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا تو کوئی آیا ہی نہیں ہمارے پاس، کیونکہ وہ گیپ کے بعد میں نے آپ کو بتایا نا عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، تو کیونکہ اب یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب قرآن آخری آ گئی، اس کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا۔ اب اگر اپنی آخرت میں سکون چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر، اس کی بات پر عمل کیے بغیر نہ دنیا اچھی ہو سکتی ہے نہ آخرت، یعنی کہ جو اللہ کے رسول آ گئے ہیں اب ان کو مانے بغیر اور قرآن کو مانے بغیر اب تمہارے آخرت میں کوئی تمہارے لیے کوئی چانسز نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہی فرماتے واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آخر میں اہل کتاب کو اللہ کی طرف سے وارننگ بھی دی جا رہی ہے کہ دیکھو تم سمجھ لو یہ اب جو آخری رسول آئے نا یہ تمہارے لیے اوپر حجت ہے، اسٹیمپ جیسے کہتے ہیں نا، حجت قائم ہو گئی ہے۔ اگر تم نہ اب بھی نہیں مانو گے، یعنی کہ اب آخری چانس ہے تمہارے پاس، نہیں مانو گے تو یاد رکھو کہ اللہ بے بس نہیں ہے، اللہ کو تم بے بس مت سمجھنا، اللہ کی ہر چیز پہ اللہ کی قدرت ہے، اور وہ تمہاری جگہ جو ہے نا نئے لوگوں کو دین پہ چلنے والا پیدا کر دے گا۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تم نافرمانی کرو گے تمہیں ختم کرے گا، نئے لوگ آئے گا اور تمہیں اللہ اپنی رحمت سے محروم کر دے گا۔ لہٰذا اپنے اعمال کو درست کرو، اور ابھی جو تمہارے پاس آخری نبی کے چانس ہے، دیکھیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو یہ ان کی زندگی میں ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ تھا۔ آج یہود و نصارہ پہ قیامت تک کے لیے یہ چیلنج ہے کہ تمہارے پاس آج جو یہودی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان جائیں اور انجیل کو مانیں، اور عیسائی اور رسول اللہ کو بھی مانیں اور قرآن کو بھی مانیں، اور عیسائی
جو ہے رسول اللہ کو مان جائیں اور قرآن کو مان جائیں. یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کو وقت دے دیا ہے، وارننگ دے دی ہے کہ آخری نبی آ گیا ہے، آخری حجت پوری ہو چکی ہے. تم پھر مجھ سے تم شکایت مت کرنا کہ تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا نہیں آیا. لہٰذا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور تم کو اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. صدق اللہ العظیم. تو یہ دیکھیں، ہم نے یہ جو آج کی آیتیں پڑھی اس سے ہم نے ایک بات ہم نے سمجھی کہ تمام انبیاء کا دیکھیں ایک ہی چین تھی. ان سب کی اگر ہم دیکھیں گے نا کہ سب کی مائیں ڈفرینٹ تھی، ہر نبی کی ماں ڈفرینٹ تھی، ہے نا. اور ہر وقت ہر نبی کا زمانہ بھی ڈفرینٹ تھا، ہر نبی کا ان کی جو امتیں تھیں وہ ڈفرینٹ تھی. مگر اگر ہم ان سب کا ایک جائزہ لیں نا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کا میسیج ایک تھا شروع سے آخر تک. آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک الگ الگ زمانوں میں صدیوں میں آئے، ڈفرینٹ کنٹریز میں آئے، مگر ان کا آپ دیکھیں ایک ہی میسیج تھا کہ ایک اللہ کو مانو، میں ان کا رسول ہوں، اور جو کتاب لایا ہوں اس پہ ایمان لے کے، اور جو اچھے کام کرو گے تو تمہاری زندگی دنیا میں بھی اچھی ہوگی اور آخرت میں بھی اچھی ہو جائے گی، اور اگر برے کام کرو گے تو جہنم ہے. تو یہی میسیج سب دے رہے ہیں، اور اسی کا یہی میسیج ہم نے آگے لوگوں کو بھی کنوے کرنا ہے کہ قرآن کے قریب ہو تاکہ ان کی زندگی اچھی ہو. تو ہم اصل میں ہم مسلمانوں کو بھی اہل کتاب کی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے. تو جو بھی اپنی غلطی مانے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اپنی اصلاح کر لے گا تو وہ کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہمیں اصلاح کرنے والا بنائے اور ہی آخرت کو سنوارنے والا بنائے. صدق اللہ العظیم.